السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ہمارے چینل دا نالج پر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیچے آپ کو ریڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے دبائیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، آپ کی طرف سے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے، جس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن کسی کا بھلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس چینل سے ہونے والا جتنا فائدہ یا جتنی بھی انکم آنے والے وقت میں ہوگی، اس کا 10% یا 20% ہم غریبوں میں تقسیم کریں، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی ایک ویڈیو بھی آپ سے لازمی شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن معاشرت کی تعلیم۔ مفہوم: عربی زبان میں معاشرت کے لفظی معنی مل جل کر رہنا ہے۔ مل جل کر رہنے سے معاشرہ بنتا ہے۔ اسے ہی مدنی زندگی یا معاشرتی زندگی کا نام دیا گیا ہے۔ اس معاشرتی زندگی میں بہتری، خوبی اور حسن شامل ہو تو یہ حسن معاشرت کہلائے گی۔ دوسرے الفاظ میں حسن معاشرت سے مراد ایسی زندگی گزارنا ہے جس میں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ بہتر اور عمدہ سلوک روا رکھا جائے اور دوسروں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے اعلیٰ اقتدار و اوصاف کا پاس کیا جائے۔ مروت، ایثار، خیر خواہی، حسن خلق، باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے اچھی زندگی گزاری جائے۔ اسلام کامل اور فطری دین ہے۔ اس نے انسان کی حسن معاشرت میں بھی کامل رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں عام طور پر اور سورہ نور میں خاص طور پر حسن معاشرت کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ ان اصول کی ترغیب کو ہر دو اعتبار سے معاشرہ میں عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان اصولوں کو حقوق العباد کا درجہ دے کر لازمی پابندی کی تلقین فرمائی۔ حقوق العباد کی عدم ادائیگی پر قیامت کے دن سخت عذاب کی وعید سنائی گئی۔ سب سے بڑھ کر بتایا گیا کہ حسن معاشرت میں معاشرے کے تمام افراد کی بہتری اور بھلائی ہے۔ دین اسلام میں معاشرت کے اصول۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دین اسلام نے ہمیں بہترین اصول معاشرت دیے ہیں، جن کی تفصیل زیر ذیل ہے۔ نمبر 1، مساوات۔ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے اور عقیدہ توحید مساوات کا سرچشمہ ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر مختلف اقوام اور شعوب پر تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ بے شک تم میں معذور وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان حسب و نسب، امیر و غریب، حاکم و محکوم کی بنیاد پر فرق اور امتیاز جائز نہیں۔ پس اسلام کے نظام معاشرت میں ہر شخص مساوی سلوک کا حقدار ہے۔ نمبر 2 پر ہے اخوت۔ اسلام نے معاشرت کی بنیاد اخوت پر رکھی ہے۔ ارشاد الہی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، یعنی تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ اس سے عام الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نیز فرمایا، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ترجمہ، اور تم سب ایک ہی جماعت ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسا کہ دیوار کی بنیاد ایک جز دوسرے جز کو قوت دیتی ہے۔ پھر اپنی انگلیوں کو ملا کر مثال بتائی کہ اس طرح ایک دوسرے سے مل کر قوت دیتے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو ایک دوسرے سے رحم، محبت اور مہربانی
میں ایسا دیکھے گا جیسے بدن میں ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے اعضاء بیمار اور بیداری میں اس کے شریک ہوں گے۔ نمبر 3 پر ہے عدل و احسان۔ اسلامی معاشرہ کے استحکام کے لیے عدل و احسان ضروری ہے۔ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل سے مراد برابری ہے جس سے معاشرے میں تلخیاں ختم ہوتی ہیں، جبکہ احسان سے مراد اپنے حق میں کم لینا اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا ہے۔ اس طرح معاشرہ میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے معاشرتی برائیوں کی ممانعت۔ اسلام نے ان تمام برائیوں سے روکا ہے جو معاشرہ میں نفرت پیدا کرتی ہیں۔ حسن معاشرت کے لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرے کے افراد اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے حسن ظن رکھیں، بدگمانی سے بچیں، کیونکہ بدگمانیاں باز، عناد، نفرت، حسد پیدا کرتی ہیں، جبکہ حسن ظن الفت اور محبت کو فروغ دیتا ہے اور افراد معاشرہ ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ عریانی اور فحاشی۔ اسلام عریانی اور فحاشی کو معاشرت کے لیے تباہ کن قرار دیتا ہے۔ اس وجہ سے اسلامی معاشرت میں عریانی اور فحاشی کی روک تھام کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک آنکھ جو نظر بد سے دیکھے زانیہ یعنی زناکار ہے، اور جو عورت خوشبو مل کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ بھی زانیہ ہے۔ عریانی اور فحاشی کو روکنے کے لیے اسلام نے پردہ کا حکم دیا ہے تاکہ مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط نہ پیدا ہو سکے۔ اسلام ان تمام امور کو ممنوع قرار دیتا ہے جو معاشرت میں عریانی اور بے حیائی پیدا کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ان امور کی تفصیل گزشتہ ابواب پردہ کے احکام یعنی ہماری پردے کے احکام کے بارے میں پیچھے آپ کو ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کائنڈلی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ویڈیو ضرور دیکھیں، اس میں پردے کے احکام کے بارے میں بتایا گیا ہے اور فحش کی اشاعت پر گزر چکی ہے۔ سورہ نور کی روشنی میں حسن معاشرت۔ قرآن کریم حسن معاشرت کی تلقین اور تاکید کرتا ہے۔ دین اسلام کا مسلمہ اصول ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان حسب و نسب، امیر و غریب، حاکم و محکوم، صحت مند اور معذور کی بنیاد پر فرق اور امتیاز جائز نہیں۔ اسلام کے نظام معاشرت میں ہر شخص مساوی سلوک کا حقدار ہے، بلکہ وہ معاشرہ کے معذور اور نچلے طبقات کی دیکھ بھال کی خصوصی تاکید کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بار بار معذور اور پسماندہ طبقات سے بالخصوص حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ مگر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم پر کوئی حرج نہیں کہ اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مضائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد کی گئی ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ شان نزول۔ آیت کے پس منظر
اور شان نزول کے متعلق مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں اہل عرب میں بعض قبائل کی معاشرت یہ تھی کہ ہر ایک الگ الگ کھانا لے کر بیٹھے اور کھائے۔ وہ مل کر ایک ہی جگہ کھانا برا سمجھتے تھے، جیسا کہ ہندوؤں کے ہاں آج بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بعض قبیلے تنہا کھانے کو برا جانتے تھے کہ فاقہ کر جاتے تھے اگر کوئی ساتھ کھانا کھانے والا نہ ہو۔ یہ آیت اس طرح کے پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ نزول آیت کی یہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے مولانا اصلاحی لکھتے ہیں کہ جب گھروں کے اندر جانے کے لیے پردے کی کچھ پابندیاں عائد کی گئیں جو پیچھے بیان ہوئیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ محسوس کیا کہ اسلام سوشل آزادیوں کو محدود کرنا چاہتا ہے کہ خاص اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں بھی اب کوئی شخص آزادی اور بے تکلف کے ساتھ نہیں آ جا سکتا۔ بہت سے لوگ جو معذور و مجبور تھے اور اپنی مجبوریوں کے سبب اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں ہی کے گھروں پر گزارا کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ اب ان کی آزادی محدود ہو گئی ہے۔ دور جاہلیت میں چونکہ غیر محدود آزادی لوگوں کو حاصل رہی تھی، اس وجہ سے اس کے مقابل میں اتنی پابندی بھی بعض طوائف پر شاق گزری۔ اس طرح لوگوں کے شبہ کو دور کرنا کے لیے یہ وضاحت فرما دی گئی کہ بعض احتیاطی پابندیوں کو عائد کرنے سے نہ یہ مقصود ہے کہ اندھے لنگڑے اور مریض اپنے تعلق کے سہارے سے محروم ہو جائیں، اور نہ یہ مطلب ہے کہ اعزاء و اقربا اور دوستوں کے ساتھ معاشرتی روابط منقطع ہو جائیں، بلکہ حسن معاشرت کی تعلیم دی گئی کہ لوگ ایک دوسرے کے ہاں آئیں جائیں، ملیں جلیں، کھائیں پیئیں، انفرادی طور بھی اور تقریبات میں اجتماعی طور پر بھی۔ ان چیزوں پر پابندی نہیں ہے۔ مطلوب جو چیز وہ یہ کہ جب لوگ گھروں میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مبارک اور پاکیزہ طریقہ سلام و دعا ہے، جس سے باہمی تعلقات کی خوشگواری میں اضافہ ہوتا ہے۔